معزز ناظرین، ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے سلجوق سلطان الپرسلان کے لیے کیا تھا۔ اس سلسلے کے ساتھ، جس میں ہم عثمان غازی کی جنگوں کے بارے میں بتائیں گے، ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کے قیام سے لے کر اس کے اختتام تک ایک دیرپا مہم جوئی ہوگی۔ عہد اصحاب کے بعد بہترین ریاست سلطنت عثمانیہ ہے۔ وہ ریاست اس وقت تک ناکام نہیں ہوگی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ جملہ مشہور عالم دین شیخ محی الدین ابن العربی نے اپنی کتاب الشمس النعمانیہ فی سلطنت العثمانیہ میں لکھا تھا۔ علماء کرام کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ کیلنڈروں میں سال 1230 دکھایا گیا ہے۔ ابھی تک سلطنت عثمانیہ کہلانے والی کوئی ریاست نہیں تھی، اور یہاں تک کہ اس ریاست کے بانی عثمان بے کی پیدائش سے 28 سال پہلے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 1221 میں جب منگولوں نے خوارزم شاہ سلطنت پر مکمل حملہ کر دیا تو کائی قبیلہ، جو اس وقت مرو کے آس پاس تھا، جلال الدین خوارزم کے ساتھ آذربائیجان کے علاقے اور وہاں سے اہلت کے ارد گرد ہجرت کر گیا۔ کچھ دیر کے لیے کائی قبیلے نے اسلامی جغرافیوں کے ارد گرد گھومتے ہوئے اپنے لیے زمین کی تلاش کی۔ جب وہ قلعہ جابر کے ارد گرد آئے اور کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی موت ہوئی تو وہ بکھر گئے۔ کچھ کائی جنوب میں چلے گئے تھے، جبکہ کچھ شامی علاقے میں رہ گئے۔ ارطغرل غازی اور سنگرتکین کی قیادت میں کچھ کائی تقریباً 340 خیموں کے ساتھ اناطولیہ گئے۔ اس وقت عظیم علاء الدین کیقوباد اناطولیہ سلجوق ریاست کا سربراہ تھا۔ جب ارطغرل غازی نے یہ سنا تو کہا، اب ہمارے لیے ایسی جگہ آباد ہونا ناگزیر ہو گیا ہے جہاں انسان کی قدر کی جائے، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو سلطان علاء الدین کیقوباد کے پاس بھیجا اور اس نے کہا کہ ہمیں کوئی وطن دیا جائے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے کائی قبیلے کے گھر کے طور پر انہیں کاراجہ حصار اور بلی جک کے درمیان سوغوت دیا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اور اس کا قبیلہ جو سوغوت میں آباد ہوئے، علاء الدین کیقوباد کے ماتحت ہو گئے۔ ان سالوں میں نیکیا کا شہنشاہ دوکاس اور سلطان علاء الدین کیقوباد کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ جب سلجوق انقرہ کے ارد گرد فوج تیار کر رہے تھے، ارطغرل غازی اور اس کے سپاہی ان کی مدد کے لیے آ گئے، جس نے کاراجہ حصار کے محاصرے میں سلجوقوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے کائیوں کی بہت تعریف کی اور ارطغرل غازی کو اکنچی کا سربراہ کا درجہ دیا۔ جب ارطغرل غازی وہاں اپنے چھاپے جاری رکھے ہوئے تھے، اس نے اپنے نوجوان بیٹے عثمان کو سلطان کے پاس بھیجا۔ اس وقت سلطان علاء الدین کیقوباد ایک فرقہ میں داخل ہوئے اور ایک شیخ کے شاگرد بن گئے اور اس کے اعلان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ تاہم مولانا جلال الدین رومی، جو کہ وزراء میں شامل تھے، اسے علم و حکمت کی گستاخی کے طور پر دیکھا اور مجلس چھوڑ دی، کیونکہ وہ مذکورہ شیخ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عثمان، جو قونیہ کے محل میں آیا، محل کی سیڑھیوں پر مولانا جلال الدین رومی سے ملا۔ عثمان نے حضرت مولانا کو دیکھا تو ہاتھ باندھے اور احترام سے ایک طرف ہٹ گئے۔ جب مولانا نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو عثمان نے جواب دیا، میں عثمان ہوں، ارطغرل غازی کا بیٹا، سرحدی سرداروں میں سے ایک۔ میں سلطان علاء الدین کے لیے ایک خط لایا ہوں۔ اس پر حضرت مولانا نے سلطان سے کہا کہ آپ مصروف ہیں اور میں عثمان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے عثمان غازی کو ایک پگڑی اور چادر ہدیہ کی اور اسے پہنا دی اور اس کو اپنے پاس بٹھا دیا۔ مولانا نے کہا، بیٹا فاتحہ شریف پڑھو۔ عثمان نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ دریں اثنا مولانا نے آنکھیں بند کر لی اور گہرائی سے غور کر رہے تھے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو عثمان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں نے سلجوق کے خاندان سے اسلامی سلطنت لی، میں نے اسے عثمان کے خاندان کو دے دیا، خدا اس میں برکت دے، اور اس نے ایک اچھی دعا کی۔ ارطغرل غازی، جو ایک انتہائی بہادر، باصلاحیت اور نیک شخص تھا، کاراچائسر قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بلی جک کے مالکان کو سلجوق ریاست کے نام پر ٹیکس لگایا۔ جب کائی قبیلے کے دلوں میں تخت نشین ہونے والے ارطغرل بے کا انتقال 1281 میں ہوا تو لوگوں نے عثمان غازی کو سوغوت میں اپنے والد کے مقام کے قابل سمجھا۔ عثمان غازی کے پاس ان کے والد کی طرف سے جو بچا تھا وہ سلجوقیوں کے ماتحت ایک چھوٹا سرحدی عہدہ تھا جو ابھی تک قیام میں تھا اور دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ عثمان غازی غیر معمولی بہادر
اور قوی مرد تھے۔ اس کے پاس عمل اور اقتدار کی بڑی طاقت تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کیسے، کب اور کہاں کام کرنا ہے، اور انتہائی ٹھنڈے مزاج، ثابت قدم اور صابر تھے۔ اس نے اپنی زندگی اپنے مذہب اور بلند مقصد کے لیے وقف کر دی تھی۔ اعلاء کلیمۃ اللہ اس کی ایک بے لگام خواہش تھی۔ کوئی شخص یا چیز ایسی نہیں تھی جس کی وہ قربانی نہ دے سکتا ہو۔ اس نے اپنے کام کی مکمل منصوبہ بندی کی اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جس لمحے سے عثمان بے نے قائی قبیلے کی حکومت سنبھالی تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے پڑوسیوں رومن جاگیرداروں کے خلاف اپنی زمین کو بڑھائے، کیونکہ مشرقی رومی دارالحکومت جو چوتھی صلیبی جنگ کے نتیجے میں ازنک منتقل ہو گیا تھا، استنبول واپس چلا گیا، یعنی استنبول دارالحکومت قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے سرحدوں پر اس کی انتظامیہ ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے باوجود عثمان بے نے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا اور یعنی شہر اور کفکے کے رومن زمینداروں اور کمانڈروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے۔ رومن زمیندار اور کمانڈر تاہم ایناگول کے مالک آیا نیکولا نے دیکھا کہ عثمان غازی خاموشی سے مضبوط ہو رہا ہے، اور اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ عثمان اپنی زمینوں سمیت ہر جگہ فتح اور حکومت کرے گا۔ اس کو روکنے اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے اکثر عثمان بے کے وفادار ترک قبائل کے ارکان کو لوٹ لیا۔ ان مسلسل ہراسانیوں سے تنگ آ کر عثمان بے نے ایناگول کے مالک آیا نیکولا کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کر کے ایناگول کو فتح کرنے پر غور کیا۔ اس نے اپنے والد ارطغرل غازی کے دوستوں اکچا کوجا، ترگت الپ، کونور الپ اور عبد الرحمن غازی سے مشاورت کے بعد کارروائی کی۔ جب وہ آرمنبیلی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو اس کا سامنا نیکولا کے زیر کنٹرول رومی فوجیوں کے گھات میں ہوا۔ ایک بہت ہی سخت جنگ شروع ہوئی۔ تلواروں سے تلواریں لڑ رہی تھی۔ دشمن کی ایک بہت بڑی فوج کے خلاف لڑنے والے اسلامی مجاہدین کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ مشہور مجاہدوں میں سے ایک بے ہوجا کو بھی شہید کر دیا گیا، جو کہ عثمان غازی کا سگا بھتیجا تھا۔ عثمان بے اور اس کے گھڑ سوار لشکر اونچی تلواروں سے دشمن کی فوج پر حملہ کر کے ان کے دائرے کو توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر کار فتح کا نتیجہ ظاہر نہ ہو سکا۔ عثمان غازی جب سوغوت واپس آئے تو وہ اداس تھے اور اپنے خیمے میں بند ہو گئے۔ اس نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے میرے رب، اسلام کو طاقت دے، اے سست عثمان رو، اور کچھ دیر روتا رہا۔ آخر کار جب وہ سو گیا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا ان کے شیخ ادب علی کے پیٹ سے چاند پیدا ہوا ہے۔ یہ چاند ہلال بن گیا اور اس چاند کا ایک سرا اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے پیٹ سے ایک درخت نکلتا ہوا دیکھا۔ یہ درخت بڑا ہوا اور اس کا سایہ دنیا پر چھا گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اپنے شیخ کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ شیخ ادب علی نے کہا، اے بیٹا، سلطنت تمہیں اور تمہاری اولاد کو نصیب ہو، اور میری بیٹی بالا خاتون تمہاری شریک حیات ہو۔ اور عثمان غازی کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ جب عثمان غازی نے یہ تعبیر سنی تو اس نے اپنی مبارک تلوار کو اپنے سینے سے مضبوطی سے باندھ لیا۔ اس کی ہمت، عزم اور خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اس خوشخبری پر عثمان غازی نے کلوچہ حصار پر قبضہ کرنے کے لیے چھاپے کا منصوبہ بنایا۔ کلوچہ حصار ایناگول کی فتح میں بنیادی رکاوٹ تھی اور عثمان غازی کو پہلے اس پر قابو پانا پڑا۔ ایناگول سے 5 کلومیٹر دور ایک قلعہ تھا جو کلوچہ حصار مشرق میں واقع تھا اور اسے شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا گیا تو ایناگول شہر کی حفاظت کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ چند سپاہی جو کہ رومیوں کے بھیس میں قلعے میں گھس آئے، محافظوں کو بے اثر کر دیا اور رات پڑنے پر دروازے کھول دیے۔ اسی دوران عثمان غازی جو گھات میں تھا اپنے 450 جنگجوؤں کے ساتھ تیزی سے دروازے سے داخل ہوا اور رومیوں کو ذبح کر دیا۔ انہوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا، اسے آگ لگا دی اور اس کی دیواروں کو گرا دیا۔ اس طرح ایناگول کا شہر کلوچہ حصار میں اپنی دفاعی چوکی کھو بیٹھا اور شہر غیر محفوظ رہ گیا۔ یہ عثمان غازی کی پہلی فتح تھی۔ کلوچہ حصار کے انہدام کے ساتھ بے دفاع رہ جانے کے بعد ایناگول کے مالک آیا نیکولا نے ایک خط کارا چائسر کے گورنر کو بھیجا اور اس سے کہا کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو
ہو وہ آپ کو اور آپ کی نسل کو محصور کرتے ہیں، یہ صوبہ ہم سے چھین کر اسے تباہ کر دیتے ہیں، یہ غریب صوفی ترکمان نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اس لیے اگر ہم نے انہیں ابھی اس صوبے سے نہیں نکالا تو آپ جانتے ہیں گرے ہوئے دودھ پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد اینا گول اور کارا چائسر کے جاگیردار عثمان غازی کے خلاف متفق ہو گئے اور متحد ہو گئے۔ دونوں نے اپنی فوج عثمان غازی اور مجاہدین کے لیے سوغوت میں روانہ کر دی تھی۔ یہ دونوں فوجیں مکمل طور پر مانسپی۔ معزز ناظرین، اس پارٹ کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے سے 2 گنا فوج کے مقابلے میں عثمان غازی نے سوغوت کا دفاع کیسے کیا اور اس سب میں سلطان علاء الدین کے عقوبات کا کیا کردار رہا۔ ہم جانیں گے اگلے پارٹ میں۔ شکریہ۔